دو محسوس ہے. تو ظاہری چیزوں کو do not forget that to perceive external things you need external senses. And to perceive and observe spiritual life, you need spiritual senses. And also do not forget, eyes are not able, external eyes are not able to see God. It has to be transformed to the spiritual eyes. کہ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ نگاہوں پہ نہ آئے. اس سے مراد اسپرچل سینسز ہے. تو ان مذہبی اعتراضات جو ہیں کہ خدا کی ذات محمد سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے اور بہت پہلے کوئی 3700 سال کا 600 سال کا وقفہ پڑتا ہے، موسیٰ آتے ہیں. تو اس اندھیروں کو اپنے دماغ میں رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اچھا، یہ پیدائش ہے، خروج کی کتاب ہے، خروج کی کتاب ہے اور یہ چیپٹر 19 ہے اور ورسز 9 ہے. باب جو ہے یہ 19 ہے اور آیت 9 ہے. آئیں ہم اس کا مطالعہ کریں تاکہ بات آگے بڑھے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں کالے بادلوں میں، کس میں؟ کالے بادلوں میں تیرے پاس آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ نور میں تیرے پاس آتا ہوں، کالے بادلوں میں تیرے پاس آتا ہوں تاکہ یہ باغی بنی اسرائیل قوم جو ہے تیرا یقین کرے. موسیٰ نے یہ باتیں خدا کی لوگوں سے بتائی اور خدا نے کہا جا اور آج اور کل خود کو بھی پاک کر اور اپنے آپ کو بھی پاک کر، اپنے کپڑے دھو لے اور روحانی کپڑے بھی دھو لے. تیسرے دن سب لوگ کوہ سینا پہاڑ کے ارد گرد جمع ہوئے. یہ تقریباً کوئی 6 لاکھ لوگ تھے. اور خدا نے کہا کہ پہاڑ کی سب بندی کر دی جائے اور لوگ پہاڑ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ لوگ ناپاک تھے. تھی چنی ہوئی قوم لیکن پھر بھی ناپاک تھے. یہ مسلمانوں کی طرح ناپاک تھے، عیسائیوں کی طرح ناپاک تھے اور دوسرے مذہبوں کی طرح یہ بھی ناپاک تھے. اچھا، خدا نے کہا کہ میں کوہ سینا پہ اتروں گا اور پہاڑ کے نزدیک نہ آنے دینا. آئے گا تو جان سے مار ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاک لوگ خدا کا دیدار نہیں کر سکتے. اور نہ تم پہاڑ پہ چڑھنا، نہ اس کو چھونا. یہ کہہ کر خدا نے کہا جب تیسرا دن ہوا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی اور موسیٰ چنی ہوئی قوم کو باہر آیا اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے. کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں میں کالا تھا
دھواں دار تھا، کیونکہ خدا شعلہ بن کر آگ کا، یہ میں صرف تفسیر دے سکتا ہوں، شعلہ بن کے اس پہاڑ پہ اترا تھا، یعنی کہ آگ، اور یہ دھواں بھی اوپر اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ ہل رہا تھا حق تعالیٰ کے آنے پر۔ جب کرنا کی آواز، خدا کی آواز بہت زور سے ہوئی اور خدا کوہ سینا کی چوٹی پہ اترا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا۔ دیکھو، قوم نیچے ہے، موسیٰ اوپر چڑھ گیا اور لوگوں کو سمجھایا حدیں توڑ کر پہاڑ کی طرف نہیں آنا۔ تب خدا نے کہا کہ لوگ کوہ سینا پہ نہیں آ سکتے، اور پھر سب لوگوں نے، یہ ورجس 18 آ گئی، سب لوگوں نے بادل گرجتے، بجلی چمکتے، کرنا کی آواز ہوتے، پہاڑ پہ دھواں اٹھتے، لوگ کانپ گئے اور دور کھڑے تھے پہاڑ سے۔ اور موسیٰ کہنے لگا، اور موسیٰ سے وہ کہنے لگے، بنی اسرائیل قوم، باغی قوم، کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، کیونکہ ہم خدا کی آواز سن کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ دیکھا، جب تک انسان ناپاک آدمی، لیکن روحانی آدمی اس زندگی میں پہلے مرتا ہے، اور اس کے لیے زندگی بعد میں ہے، لیکن دنیائی کی فکریں اور دماغی آدمی کی زندگی یہ ہے، اور آخرت میں وہ مر جاتا ہے، یعنی اصل موت جو ہے وہ روحانی ہے۔ اور جیسس بھی کہتے ہیں، یسوع ناصری، What is it good for man if he gain the whole world and lose his soul؟ انسان کے کیا کام آئے گا کہ سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی آنے والی روح کی زندگی کو گوا دے۔ یہ پیغامات ہیں۔ تو یہ کانپ اٹھے، اب خدا کا دیدار یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ تو کر، ہم مر جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، ڈرو مت۔ کیا ان مذہبوں کی تعلیم یہی نہیں ہے کہ ڈرو مت، ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے؟ یہ اس لیے ناپاک ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح میں اندھیرا پڑا ہے، اس لیے انہیں ڈرنا پڑے گا۔ لیکن جن کے پاس نور ہے، ان کے لیے امن ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تم یقین کرو۔ لوگ دور کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ الفاظ آگے پھر سن لیں، دماغی لوگوں کے لیے ہیں، کہ موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں پر خدا تھا۔ کہاں گیا؟ وہ گہری تاریک اندھیرے میں گیا جہاں پر خدا کھڑا تھا۔ اب آتے ہیں آگے، اندھیروں کی پچکار اور اندھیروں کی، تمہیں خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ورنہ تم ایسے نہ ہوتے۔ اب آتے ہیں ہم اصل مقصد کی طرف۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہارون اور جو بنی اسرائیل کے 6 لاکھ میں سے 70 لوگ تھے، اس کے آگے جو معاملات ہیں وہ میں نے اپنی لال کتاب میں لکھ دی ہیں۔
70 लोगों को लेकर ऊपर मेरे पास आ। उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा। किसको देखा? इस्राएल के खुदा को देखा। उसके पांव के नीचे नीलम का चबूतरा था जो आसमान की मानित, आसमानी नूर की मानित शफाफ था। और उसने बनी इस्राएल के ये जो बुजुर्ग थे जिन्हें खुदा की चाहत थी, if my people who are called by my name humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. یہ بات ہے وہ لوگ جو میرے نام کی تلاش مجھے محبت بےتاب ہو کے مجھے یاد کرتے ہیں، دعا کریں تاکہ ہم ایک سنگم پہ مل جائیں. پرے اینڈ سیک مائی فیس، اور میری محبت اور میری یاد میں وہ دل لے کے آئے جس میں بسوں گا. اینڈ ٹرن فرام دیئر ویکڈ ویز، اور اپنی ناپاک زندگی کو چھوڑ دیں اور اپنی کمزور وہ زندگی جو روح کو کالا کر دیتی ہے اسے چھوڑ دیں. Then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. اگر وہ ایسا کریں گے، 4 چابی ہیں یہاں پر، تو پھر میں آسمانوں سے سنوں گا، جنتوں سے سنوں گا، انہیں معاف بھی کر دوں گا، اور وہ زمین جس کا وعدہ میں نے دیا ہے، نیا آسمان اور نئی زمین، ان میں ان کو میں داخل کر دوں گا. اچھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اور پہاڑ کی چوٹی پہ انہوں نے دیکھا کہ خدا کا جلال جو تھا آگ کا، وہ بھسم کر دینے والی آگ کی مانند تھا. زرتش نے آگ کی پوجا نہیں کی، انہیں تم کافر کہتے ہو. کیا محمد نے آگ کے نور کو خدا کا نور نہیں کہا کہ یہ پاک وادی تباہ ہے، اپنی جوتیاں اتار، میں جہانوں کا رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین. تو جن کے دل میں کیڑے ہیں وہ ایسی حرکات کرتے ہیں. اب ہم آ رہے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، یہ چیپٹر 5 ہے اور اس کا ورس ہے 48. You should be perfect as your Father is perfect in heaven. تجھے چاہیے کہ تو کامل ہو جیسے تیرا باپ کامل ہے آسمانوں پر. کامیت کی منزل جو ہے، جہاں سے کاملیت ملتی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی محبت ہے خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ. سائنس نہیں ہے، بیالوجی نہیں ہے، مذہب نہیں ہے. تو اس کی تعبیر تو عیسیٰ ابن زکریا نے نہیں کی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خدا کے حضور جب پہنچتا ہے انسان، پردے ہٹتے ہیں تو روح بےتاب ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تو میرا اللہ ہے، تو میرا ایشور ہے، تو میرا پبرو ہے، تو میرا یہوہ ہے، میرا باپ ہے. تو میں ان راہوں سے گزر چکا ہوں.
آگے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں عیسیٰ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے وقت کے فرسی فقیہ جو ہیں فرسی صدوقی، جیسے اسلام کے اندر شیعہ سنی فرقے ہیں، عیسائیت میں کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹ ہیں، ان مذہبوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ، you do not enter inside and you don't let enter mankind to come in the kingdom of God. تو یہ چیپٹر ہے 23 اور ورچز جو ہے یہ 13 ہے. اے ریاکار فقیو فرسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ آپ خود داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اے فقیو اور فرسیو، تم وہ لوگ ہو جو بیواؤں اور گھروں کو دبا لیتے ہو. مراد یہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو ظلم کرتے ہو انسانیت کے اوپر، کہ اسے خدا کی دنیا میں داخل نہیں ہونے دیتے. یہاں عیسیٰ ابن زکریا جو بات کر رہے ہیں وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. مذہب تو بعد میں آئے ہیں، جب وہ پاؤل جو خونی اور قاتل تھا یسوع ناصری جیسس کرائسٹ کا، پھر اس نے بعد میں جو مکاشفہ دیکھا کہ عیسیٰ نور میں اسے ملے، وہ عیسیٰ نہیں تھے. میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بتایا ہے وہ جبرائیل تھا. پھر جبرائیل نے اس کو بتایا کیسے ساؤل کو، اگر تو نے ظلم بند نہ کیے تو میں تجھے مٹا دوں گا. اندھا کر دیا. تب یہ وہاں پہنچا دمشق شام میں، اور اس ایک حواری جو تھا ہانی، اس نے اس کو ہیلنگ کی. اب یہی سول، اس کا نام پاول تھا، اب یہ عیسیٰ کے گن گانے لگا، اور جبرائیل نے اس کے ذریعے عیسائی مذہب بنایا. ٹیچنگ بڑی سمپل تھی. whoever shall believe in Christ that he died for us and for our sin, he shall see the paradise, or they will meet in the paradise. پردوس میں ملیں گے. 575 سال کے بعد محمد آئے. محمد کے ساتھ گو فرشتوں نے کام کیا، لیکن جب جبرائیل پیغام لانے لگے تو یہ عیسیٰ ابن زکریا نے خدا کے حضور پہنچ کے کہا کہ مجھے محمد کے ساتھ کام کرنے دو، تاکہ وہ دنیا آ جائے جو مسیح لانا چاہتے ہیں. تو خدا نے جبرائیل کو سامنے بٹھا کے پوچھا. اس نے کہا کہ اے باپ، اے خدا، اے والدین، یہ میں بتا رہا ہوں اپنی لال کتاب سے کہ میری زندگی کا مقصد تو ہے. میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن زکریا مسیح محمد کے ساتھ کام کرے تاکہ مذہب نہ آئے. تو لال کتاب جو ہے God revealed himself as a visible God to mankind، اس میں 3 دن تک عیسیٰ ابن زکریا آتے رہے محمد کے پاس،
کہ یہ نیا مشن لے کے چلے، لیکن محمد نے قبول نہیں کیا۔ جو محمد نے بتایا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے اندیشہ تھا، کیونکہ عیسائیت میں 3 خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں عیسیٰ کی وجہ سے یہ پھر مشن ناکام نہ ہو جائے، چونکہ 575 سال پہلے عیسیٰ ابن زکریا براہ راست اور بالواسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بہت سی کنفیوژن پیدا کر دی تھی کہ جس نے خدا کو دیکھنا مجھے دیکھ لے۔ تو اتنی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ خدا نے ایک جسم لینا تھا اور وہ یسوع ناصری کا جسم تھا۔